اکثر کہتے ہیں نا کہ عظیم لیڈرشپ کی اصل پہچان صرف ان کی اپنی کامیابیاں نہیں ہوتی ہیں، بلکہ یہ ہوتی ہے کہ وہ اپنے پیچھے کیسے لیڈرز چھوڑ کر جاتے ہیں۔ بالکل صحیح، لیگیسی کی بات ہے۔ ہاں، لیگیسی۔ تو آج ہم اسی بنیادی خیال کے گرد گھومتی ایک بہت اہم شخصیت اور ان کے طریقہ کار کا جائزہ لے رہے ہیں۔ جی، ہم بات کر رہے ہیں پیغمبر اسلام حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ آج کا جو ہمارا فوکس ہے وہ یہ ہے کہ انہوں نے صرف فالوورز نہیں بنائے، نہیں، بلکہ لیڈرز کی ایک پوری نسل، ایک ٹیم تیار کی۔ جی، ایک قیادت ساز نسل۔ اور یہ جو گفتگو ہے نا، یہ ان سورسز پہ بیسڈ ہے جو ہمیں ملے ہیں، اور ان کا مرکزی نقطہ یہی ہے۔ ہاں، کہ کیسے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک ایسی جماعت تشکیل دی جو قابل تھی، جو ان کے مشن کو آگے لے جا سکتی تھی، لیڈ کر سکتی تھی۔ بالکل۔ تو ہم انہی سورسز کی روشنی میں اس عمل کو تھوڑا گہرائی سے دیکھیں گے آج۔ جی بالکل، اور اس جائزے کا مقصد وہ یہ سمجھنا ہے کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کرام کو صرف ماننے والے نہیں، بلکہ انہیں سوچنے والا، تھنکر، ریفارمر، فیصلہ کرنے والا، ویژن رکھنے والے لیڈرز کیسے بنایا، کون سے طریقے اپنائے۔ اور یہ کیوں ضروری آج کے لیے؟ دیکھیں، یہ سمجھنا اس لیے بھی ضروری ہے کہ یہ اصول آج بھی ہماری اپنی آرگنائزیشنز میں، اداروں میں، سوسائٹیز میں ایک اچھی لیڈرشپ بنانے کے لیے کتنے ریلیونٹ ہیں، کتنے کام آ سکتے ہیں۔ ٹھیک ہے، تو چلیں شروع کرتے ہیں۔ سورسز یہ واضح کرتے ہیں کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے پیچھے صرف ایک امت نہیں چھوڑی، نہیں، بلکہ شاید یہ کہنا زیادہ صحیح ہوگا کہ لیڈرز کی ایک پوری کھیپ تیار کی۔ ان کی لیڈرشپ کی کامیابی کا ایک بہت بڑا ثبوت یہی ہے کہ ان کے بعد جی، بلکہ اسے کامیابی سے آگے بڑھایا، خود بہترین لیڈر بن کر۔ وہ خود مثال بن گئے۔ ہاں، تو اس سلسلے میں جو پہلا شاید سب سے بنیادی نقطہ ہے جو سورسز میں بھی نمایاں ہے، وہ ہے اعتماد، ٹرسٹ، دوسروں کو اعتماد کے ذریعے ایمپاور کرنا۔ اعتماد یہ کیسے کیا گیا، اس پہ تھوڑی بات کرتے ہیں۔ یہاں سب سے دلچسپ بات یہ ہے کہ یہ اعتماد صرف تھیوریٹیکل نہیں تھا، لفظوں میں نہیں تھا۔ اچھا۔ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے عملی طور پر بڑے پیمانے پر ذمہ داریاں دے کر اس اعتماد کو دکھایا۔ مثال کے طور پر دیکھیں، حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ کو یمن جیسی امپورٹنٹ اور دور جگہ کا گورنر بنانا۔ یمن کافی دور تھا اس وقت۔ بالکل، اور یہ کوئی معمولی عہدہ نہیں تھا، اس میں قاضی کے فرائض بھی تھے، لوگوں کو دین سکھانا تھا، ایڈمنسٹریشن بھی چلانی تھی۔ ایک نوجوان عالم پر اتنا بڑا ٹرسٹ کیا انہوں نے۔ اور یہ اعتماد صرف ایکسپیرینس لوگوں تک یا جو عمر میں بڑے تھے ان تک نہیں تھا، ہے نا؟ نوجوانوں پر اعتماد کی اس سے بھی شاید زیادہ حیران کن مثال ہے، سورسز میں ذکر ہے اس کا۔ جی بالکل، حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ عنہ کی مثال، انہیں صرف 17 یا 18 سال کی عمر میں، صرف 17-18 سال، ہاں، ایک ایسے لشکر کا سپاہی سالار بنا دیا گیا جس میں بہت سے سینئر بزرگ صحابہ اکرام بھی شامل تھے۔ اس وقت کچھ لوگوں نے ظاہر ہے اس فیصلے پر تھوڑے ریزرویشنز بھی دکھائے، لیکن پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اپنے فیصلے پر قائم رہے۔ یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ وہ صلاحیت کو، قابلیت کو عمر سے زیادہ اہمیت دیتے تھے، اور نوجوانوں کی لیڈرشپ پوٹینشل پر انہیں کتنا یقین تھا۔ ہاں، تو یہ اعتماد اصل میں فیوچر کی لیڈرشپ تیار کرنے کا ایک پریکٹیکل قدم تھا۔ ایگزیکٹلی، بالکل۔ تو اس سے جو سبق ملتا ہے ہمیں، اور جو آج بھی اتنا ہی ریلیونٹ ہے، وہ یہ ہے کہ نئی نسل پر، نوجوانوں پر حقیقی اعتماد کرنا، جی، اور انہیں ذمہ داریاں دینا، اس سے نہ صرف ان کی اپنی سکلز بہتر ہوتی ہیں، بلکہ پورے معاشرے یا ادارے کی جو گروتھ ہے اس کی رفتار بھی تیز ہوتی ہے۔ صحیح، جب نوجوانوں کو لگتا ہے کہ ان پر بھروسہ کیا جا رہا ہے تو وہ اپنا بیسٹ دیتے ہیں، کوشش کرتے ہیں۔ بالکل۔ اور آج کے جو کارپوریٹ ادارے ہیں یا سوشل سیکٹر ہے، ان کے لیے اس میں بہت گہرا سبق ہے۔ اکثر ہم دیکھتے ہیں کہ ایکسپیرینس کی شرط لگا کر لیڈرشپ کو جلدی موقع دینا چاہیے۔ یہ صرف انڈیویجول کے لیے اچھا نہیں ہے، بلکہ یہ اداروں میں انوویشن لانے اور لیڈرشپ کی کنٹینیوٹی کو بھی یقینی بناتا ہے۔ یہ سیف پلے کرنے کے بجائے قابلیت پر سوچ سمجھ کر رسک لینے جیسا ہے۔ یہ اعتماد اور ذمہ داری والی بات تو واضح ہو گئی۔ اب دوسرے اہم نقطے کی طرف آتے ہیں جو سورسز میں ڈیٹیل سے ہیں، اور وہ ہے کمپریہنسو تعلیم و تربیت کا سسٹم۔ پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صرف ایک روحانی پیشوا نہیں تھے، نہیں، بالکل نہیں۔ وہ ایک ٹیچر تھے،
ایک مینٹر، ایک حکمت سکھانے والے استاد بھی تھے۔ یہ نکتہ انتہائی کی ہے۔ صحابہ کرام کی تربیت صرف عبادات، نماز، روزہ یا مذہبی ریچولز تک نہیں تھی۔ اچھا۔ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی پرسنالٹی کی آپ کہہ لیں ہولسٹک ڈیولپمنٹ پر توجہ دی۔ ان کی تربیت میں اخلاقیات تھیں، سوشل جسٹس کے اصول تھے، قانون اور فقہ کی بنیادی سمجھ تھی، ریاست چلانے کے معاملات تھے، سوسائٹل ریلیشنز، یہاں تک کہ انٹرنیشنل ریلیشنز اور ڈپلومیسی جیسے پہلو بھی شامل تھے۔ یعنی کافی وسیع تھا اسکوپ۔ بہت وسیع۔ وہ جانتے تھے کہ ایفیکٹو لیڈرشپ کے لیے صرف روحانی پاکیزگی کافی نہیں ہے، پریکٹیکل دنیا کے جو چیلنجز ہیں ان سے نپٹنے کی صلاحیت بھی ضروری ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ ایک لیڈر کو تیار کرنے کے لیے اسے زندگی کے الگ الگ شعبوں کا علم اور سمجھ دینا ضروری ہے، صرف ایک فیلڈ میں مہارت کافی نہیں، بلکہ ایک براڈ ویژن اور مختلف سکلز کا مجموعہ ہونا چاہیے۔ یقیناً۔ اور اگر ہم اس کا کنیکشن آج کے دور سے جوڑیں تو اس کی اہمیت اور بھی زیادہ لگتی ہے۔ آج کل تعلیم و تربیت اکثر بہت اسپیشلائزڈ ہو کر رہ گئی ہے۔ ہاں، فوکس بہت نیرو ہوتا ہے۔ ہمارے پاس بہترین انجینئرز، ڈاکٹرز یا مینیجرز تو ہو سکتے ہیں، لیکن کیا ان میں وہ براڈ سوشل شعور، وہ اخلاقی پختگی اور مختلف قسم کے مسائل کو سمجھنے کی وہ کمپریہنسو صلاحیت بھی ہے؟ یہ سوال ہے۔ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا تربیتی ماڈل ہمیں بتاتا ہے کہ سسٹینیبل اور ایفیکٹو لیڈرشپ کی تیاری کے لیے مینٹورشپ، کیریکٹر بلڈنگ پر مسلسل توجہ اور ویلیو بیس تعلیم، یہ سب بہت ضروری ہیں۔ ٹیکنیکل سکلز کے ساتھ ساتھ ایتھیکل اور انٹلیکچوئل ڈیپتھ بھی اتنی ہی اہم ہے۔ اور یہ تربیت صرف انفارمیشن دینا نہیں تھی، ہے نا، بلکہ ایک خاص سوچ اور ایٹیٹیوڈ پیدا کرنا بھی تھا۔ بالکل، یہ صرف تھیوری نہیں تھی۔ صحابہ کرام پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو ڈائریکٹلی آبزرو کرتے تھے، ان سے سیکھتے تھے اور پھر ان اصولوں کو اپنی زندگی میں امپلیمنٹ کرتے تھے۔ اچھا، یعنی پریکٹیکل لرننگ۔ ہاں، یہ ایک پریکٹیکل لیونگ تربیت تھی۔ مثال کے طور پر انصاف کے فیصلے ہوں یا معاہدے، وہ دیکھتے تھے کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کیسے ہائی ایتھیکل سٹینڈرڈز قائم رکھتے ہیں۔ یہ آن دا جاب ٹریننگ کی بہترین مثال تھی۔ ٹھیک، اور اب آتے ہیں تیسرے نقطے پر، جو شاید آج کے دور میں سب سے زیادہ ریلیونٹ فیل ہوتا ہے۔ سورسز بتاتے ہیں کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے کرٹیکل تھنکنگ اور مشورات، کنسلٹیشن کے کلچر کو فروغ دیا۔ جی، یعنی صرف حکم ماننے والی مینٹیلٹی نہیں، بلکہ سوال کرنے، غور و فکر کرنے اور اپنی رائے دینے کی انکریجمنٹ تھی۔ اور یہ پہلو ان کی قیادت کو بہت یونیک بناتا ہے۔ انہوں نے ایک ایسا سیف انوائرمنٹ پیدا کیا جہاں صحابہ کرام نہ صرف اپنے کنسرنز بتا سکتے تھے، بلکہ اسٹریٹجی اور فیصلوں پر سوال بھی اٹھا سکتے تھے اور آلٹرنیٹو تجاویز بھی دے سکتے تھے۔ اس کا کوئی مثال؟ اس کی سب سے مشہور مثال جنگ بدر کے موقع پر ہے۔ جب لشکر نے ایک جگہ کیمپ لگایا تو حضرت حباب بن منذر رضی اللہ عنہ نے آگے بڑھ کر پوچھا، ہاں، یہ واقعہ سنا ہے۔ انہوں نے پوچھا، یا رسول اللہ، کیا یہ جگہ اللہ کے حکم سے سلیکٹ کی گئی ہے یا یہ آپ کی اپنی جنگی حکمت عملی اور رائے ہے؟ یہ سوال پوچھنا ہی کتنی بڑی بات ہے، اس ماحول کو دکھاتا ہے جہاں یہ ممکن تھا۔ بالکل۔ جب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا کہ وہی نہیں بلکہ ان کی اپنی رائے ہے، تو حضرت حباب نے عرض کیا کہ ملٹری پوائنٹ آف ویو سے یہ جگہ ٹھیک نہیں۔ اچھا۔ اور انہوں نے ایک دوسری جگہ تجویز کی جو پانی کے چشموں کے قریب تھی اور دشمن پر اسٹریٹیجک ایڈوانٹیج دیتی تھی۔ تو پھر کیا ہوا؟ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ صرف ان کی دلیل سنی بلکہ فوراً اسے قبول کیا اور لشکر کو نئی جگہ موو کرنے کا حکم دیا۔ سبحان اللہ۔ یہ واقعہ دکھاتا ہے کہ وہ بہترین مشورے کو قبول کرنے میں کوئی ہچکچاہٹ محسوس نہیں کرتے تھے، چاہے وہ ان کی اپنی پہلی رائے سے مختلف ہی کیوں نہ ہو۔ تو اس کا کیا مطلب نکلتا ہے؟ یہی نا کہ اصلی اور ایفیکٹو لیڈرشپ صرف آرڈرز دینے کا نام نہیں، بلکہ یہ ایک ایسا پروسیس ہے جو کرٹیکل تھنکنگ کو انکریج کرتا ہے، الگ الگ اوپینینز کی عزت کرتا ہے اور کلیکٹیو وزڈم سے فائدہ اٹھاتا ہے۔ جی، کہ اس ابھرتے ہوئے دور میں ایک بہت اہم سوال بھی اٹھاتی ہے۔ کیسے؟ آج ہمیں ایسے لیڈرز کی شدید ضرورت ہے جو صرف پہلے سے موجود ڈیٹا یا الگوریتھم کی بنیاد پر فیصلے نہ کریں یا صرف اوپر سے آنے والی انسٹرکشنز پر آنکھیں بند کر کے عمل نہ کریں۔ یعنی جو خود سوچیں۔ ہمیں ایسے لیڈرز چاہیے جو ایتھیکل سوالات اٹھا سکیں، فیصلوں کے جو پاسبل ہیومن اور سوشل اثرات ہیں ان پر غور کر سکیں اور الگ الگ ایکسپرٹس اور سٹیک ہولڈرز سے مشورہ کرنے کو تیار ہوں۔ ٹھیک،
وہ لیڈرشپ جو سوال کرنے، تنقید سننے اور مختلف اینگل سے سوچنے کی صلاحیت رکھتی ہو، وہی ٹیکنالوجی کے اس کمپلیکس دور میں انسانیت کے مفاد میں بہتر فیصلے کر پائے گی۔ صرف ایفیشنسی کافی نہیں، حکمت اور اخلاقی بصیرت بھی چاہیے۔ بہت خوب۔ تو اگر ہم اس ساری گفتگو کو سمرائز کریں جو ہم نے ان سورسز کی بنیاد پر کی ہے، تو پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیڈر بنانے کے طریقے کے کچھ بنیادی پلرز نظر آتے ہیں۔ جی، اعتماد کے ذریعے دوسروں کو، خاص طور پر نوجوانوں کو ایمپاور کرنا اور انہیں ریئل ذمہ داریاں دینا۔ بالکل۔ ایک کمپریہنسو اور ملٹی ڈائمینشنل تعلیم و تربیت کا سسٹم قائم کرنا جو صرف علمی یا ٹیکنیکل سکلز تک محدود نہ ہو، بلکہ کیریکٹر بلڈنگ، اخلاقی پختگی اور پریکٹیکل وزڈم بھی سکھائے۔ ہاں، ہمہ جہت تربیت۔ کرٹیکل تھنکنگ، سوال کرنے کی آزادی اور آپس میں مشاورت کے کلچر کو ایکٹیولی پروموٹ کرنا۔ بالکل یہی نکتہ ہے، اور یہ سمجھنا بہت ضروری ہے کہ یہ صرف تاریخ کا کوئی قصہ نہیں ہے۔ یہ لیڈرشپ ڈیولپمنٹ کے وہ ٹرائیڈ اینڈ ٹیسٹڈ ٹائم لیس پرنسپلز ہیں جو آج بھی اتنے ہی ایفیکٹو اور ایکشنیبل ہیں۔ کوئی بھی آرگنائزیشن، ادارہ یا معاشرہ جو واقعی ایفیکٹو، قابل اور ایتھیکلی اسٹرانگ لیڈرشپ پیدا کرنا چاہتا ہے، جو ایسی ٹیمز بنانا چاہتا ہے جہاں لوگ صرف حکم کے منتظر نہ رہیں بلکہ خود انیشیٹو لیں، رسپانسبلٹی لیں، پرابلم سالو کریں، جی، اسے ان اصولوں میں بہت گہری رہنمائی مل سکتی ہے۔ یہ اصول صرف انڈیویجولز نہیں بناتے بلکہ ایک مضبوط اور سسٹینیبل کلیکٹیو سسٹم کی بنیاد رکھتے ہیں۔ یقیناً۔ تو اس گفتگو کے اختتام پر ہم اپنے سننے والوں کے لیے ایک سوال چھوڑے جاتے ہیں۔ یہ سوال ڈائریکٹ شاید سورسز میں نہ ہو، لیکن یہ ان کی روح سے ضرور میچ کرتا ہے۔ آج کی یہ دنیا جو اتنی تیزی سے بدل رہی ہے، جہاں ٹیکنالوجی، خاص طور پر AI، ہماری زندگیوں اور سوسائٹیز پر اتنے گہرے اثرات ڈال رہی ہیں، وہاں ہم پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس لیڈرشپ ماڈل سے کیا سیکھ سکتے ہیں؟ ہم کیسے آج کے نوجوانوں اور لیڈرز میں کرٹیکل تھنکنگ اور ایتھیکل کنسیڈریشنز کی صلاحیتوں کو اس طرح ڈیولپ کر سکتے ہیں کہ وہ ٹیکنالوجی کے چیلنجز اور اپرچونٹیز دونوں سے عقل مندی سے نپٹ سکیں؟ کیسے یقینی بنایا جائے کہ ٹیکنیکل ترقی کے ساتھ ساتھ ہماری بنیادی انسانی اقدار نہ صرف محفوظ رہیں بلکہ اور مضبوط ہوں؟ ان ذرائع میں جو پہلی بات مجھے بہت نمایاں لگی وہ ہے استقامت کی، یعنی ثابت قدم رہنا اور ایک آپ کہہ لیں طویل مدتی ویژن، لمبی سوچ رکھنا۔ جی، کہا گیا ہے کہ جو ابتدائی دور کے مسلمان تھے، صحابہ اکرام، انہیں یہ نہیں کہ بس فوراً کامیابی مل جائے بلکہ ایک بڑے مستقبل کے مقصد پر نظر رکھنے کو کہا گیا۔ یہ آج کل سے تھوڑا مختلف نہیں لگتا، جہاں سب کو بس جلدی ہوتی ہے؟ ہاں، یہ نقطہ واقعی بہت گہرا ہے، اور اس کی ایک بڑی زبردست مثال جو ملتی ہے ذرائع میں وہ ہے صلح حدیبیہ کا واقعہ۔ اچھا، حدیبیہ، جی، یہ وہ معاہدہ تھا جو 6 ہجری میں ہوا، مسلمانوں اور مکہ کے قریش کے درمیان۔ اب بظاہر آپ دیکھیں تو اس معاہدے کی شرطیں وہ مسلمانوں کے حق میں نظر نہیں آتی تھیں۔ کئی صحابہ اس وقت بہت بے چین بھی تھے، پریشان تھے، انہیں لگ رہا تھا کہ یہ تو ایک طرح سے پیچھے ہٹنا ہے، شاید کمزوری ہے۔ اچھا، تو یہ وہ معاہدہ ہے جسے اکثر لوگ سمجھتے تھے کہ اس میں نقصان ہوا۔ مجھے کچھ یاد پڑ رہا ہے، وہ شرطیں تھیں کہ کوئی مکہ سے مسلمان ہو کر آئے تو واپس کرنا پڑے گا، لیکن مدینہ سے کوئی چلا جائے تو واپس نہیں ملے گا۔ یہ تو واقعی ایک طرفہ لگتا ہے۔ بالکل، اور یہی تو وہ پوائنٹ ہے جہاں لیڈرشپ کی بصیرت اور جو پیروکار ہے ان کا صبر وہ آزمائش میں آتا ہے۔ وقتی طور پر تو یہ شرطیں بہت آپ کہیں ناگوار تھیں، غیر منصفانہ لگ رہی تھیں۔ صحیح۔ لیکن ذرائع بتاتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس معاہدے کو اللہ کے حکم سے قبول کیا۔ کیوں؟ کیونکہ وہ اس کے دور رس نتائج دیکھ رہے تھے۔ اچھا، اور تاریخ نے پھر ثابت کیا کہ یہی معاہدہ جس پہ صبر کیا گیا، یہی آگے چل کر مکہ کی پرامن فتح اور اسلام کی تاریخ میں ایک ٹرننگ پوائنٹ بنا۔ کمال ہے۔ اس نے دشمنی کا ماحول کم کیا، لوگوں کو آپس میں ملنے جلنے کا موقع ملا اور اسلام کا پیغام زیادہ پھیلا۔ یہ تو واقعی زبردست مثال ہے۔ یعنی اصل لیڈر صرف سامنے کی جیت نہیں دیکھتا بلکہ بڑے مقصد کے لیے کبھی کبھی ایسے فیصلے بھی کرتا ہے جو وقتی طور پر آپ کہیں ناپسندیدہ ہوں یا نقصان دہ لگے۔ جی، اس کے لیے تو کمال کی دور اندیشی چاہیے اور اپنے لوگوں کو قائل کرنے کی صلاحیت بھی۔ آج کل کے لیڈروں کے لیے کتنا مشکل ہو گئی ہے، جہاں میڈیا، سوشل میڈیا، عوام ہر چھوٹی بات پر فوراً شور مچ جاتا ہے۔
یقیناً یہ بہت مشکل ہے۔ آج کل تو وہ کوارٹرلی ریزلٹس کا پریشر ہوتا ہے یا اگلے الیکشن کا دباؤ ہوتا ہے۔ بالکل۔ لیکن یہ تاریخی مثال ہمیں سکھاتی ہے کہ پائیدار کامیابی چاہیے تو صبر اور لمبی سوچ یہ تو ضروری ہیں۔ حقیقی رہنما اپنی ٹیموں کو یا قوموں کو صرف چھوٹے چھوٹے اہداف کے پیچھے نہیں دوڑاتے رہتے، بلکہ انہیں ایک بڑے خواب کے ساتھ جوڑتے ہیں اور اس کے لیے تیار کرتے ہیں۔ وہ سمجھتے ہیں کہ بھئی کبھی بیج بونا پڑتا ہے اور فصل کاٹنے کے لیے انتظار کرنا پڑتا ہے۔ صحیح۔ اور یہ صرف انتظار نہیں ہوتا، اس دوران تیاری بھی ہوتی ہے، صلاحیت بڑھائی جاتی ہے، بنیاد مضبوط کی جاتی ہے۔ لیڈرشپ کا مطلب صرف منزل پہ پہنچنا نہیں، بلکہ سفر کے ہر مرحلے کے لیے اپنی ٹیم کو تیار کرنا بھی ہے، ذہنی طور پر، جذباتی طور پر، عملی طور پر۔ اور شاید یہی لمبی سوچ ہے جو کسی بھی تنظیم میں، معاشرے میں یا جیسے آپ نے کہا ٹیکنالوجی کی ترقی میں بھی پائیدار کامیابی لاتی ہے۔ اچھا، یہ جو مصنوعی ذہانت کی بات ہو رہی تھی، کیا یہ اصول وہاں بھی لگتا ہے؟ کیا ہم اے آئی کی دوڑ میں بس فوری نتائج کے پیچھے بھاگ رہے ہیں، یہ سوچے بغیر کہ 10، 20، 50 سال بعد کیا ہوگا؟ یہ بہت ہی اہم سوال اٹھایا آپ نے۔ اگر ہم اس تاریخی سبق کو آج اے آئی کے دور پہ لاگو کریں نا، تو ذرائع کا پیغام یہی لگتا ہے کہ ہمیں صرف یہ نہیں دیکھنا کہ سب سے تیز، سب سے طاقتور اے آئی کون بناتا ہے، اچھا، بلکہ یہ بھی دیکھنا ہے کہ اس کے لمبے عرصے میں سماج پر، معیشت پر، اخلاقیات پر کیا اثرات ہوں گے۔ کیا ہم ایک ایسا مستقبل بنا رہے ہیں جو منصفانہ ہو، محفوظ ہو، انسانوں کے لیے فائدہ مند ہو؟ اس کے لیے ویسی ہی دور اندیشی چاہیے، اور بعض اوقات فوری فائدے پر سمجھوتا بھی کرنا پڑ سکتا ہے، جیسا صلح حدیبیہ کے وقت دکھایا گیا۔ مضبوط بنیادوں پر تعمیر میں وقت تو لگتا ہے۔ واہ، یہ تو ایک بالکل نیا زاویہ ہے۔ تو پہلا سبق تو یہ ہوا، استقامت اور دور اندیشی، وقتی فائدے پر مستقبل کو ترجیح دینا۔ اچھا، اب آتے ہیں دوسرے اہم نقطے کی طرف، جی، جو ان ذرائع میں ملتا ہے، اور وہ ہے قیادت کی ایک پائیدار ثقافت بنانا۔ کتاب کہتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد قیادت کا سلسلہ خلفائے راشدین کے ذریعے بڑا زبردست آگے بڑھا۔ یہ صرف ایک شخص کی بات نہیں تھی، ایک نظام تھا جو چلتا رہا۔ یہ کیسے ہوا؟ اس میں جو چیز سب سے زیادہ آپ کہیں قابل غور ہے وہ ہے جانشینی، یعنی لیڈرشپ سکسیشن۔ اس کا ایک منظم طریقہ اپنانے کی کوشش۔ اچھا، ذرائع بتاتے ہیں کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہوا تو فوراً سوال اٹھا کہ اب قیادت کون کرے گا؟ اس موقع پر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کا انتخاب ہوا۔ جی، پھر جب ان کا آخری وقت آیا تو انہوں نے صحابہ سے مشورے کے بعد حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کو نامزد کیا۔ اچھا، تو صرف اپنا فیصلہ نہیں تھا، مشورہ شامل تھا؟ جی ہاں، مشورے کا عنصر اہم تھا۔ پھر جب حضرت عمر رضی اللہ عنہ زخمی ہوئے تو انہوں نے اپنے بعد خلیفہ چننے کے لیے 6 بڑے صحابہ کی ایک کمیٹی بنا دی، ایک شورا۔ جی، اس شورا نے آپس میں مشورہ کر کے حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کو منتخب کیا، اور پھر حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کی شہادت کے بعد مدینہ کے لوگوں کے کہنے پر حضرت علی رضی اللہ عنہ نے خلافت قبول کی۔ تو ان مثالوں سے لگتا ہے کہ ایک طریقہ کار بنانے کی کوشش کی گئی، چاہے ہر بار تفصیل تھوڑی مختلف تھی۔ مقصد یہ تھا کہ قیادت چلتی رہے اور نظام کسی ایک شخصیت پر بہت زیادہ منحصر نہ ہو۔ یہ تو بڑی دلچسپ بات ہے۔ یعنی اصل کمال یہ نہیں کہ ایک بہت عظیم لیڈر ہو، بلکہ یہ ہے کہ ایک ایسا نظام یا کلچر بناؤ جو عظیم لیڈر پیدا کرتا رہے یا منتخب کرتا رہے۔ بالکل۔ آج کل سے اس کا کیا موازنہ بنتا ہے؟ اکثر تو ہم دیکھتے ہیں کمپنیاں ہوں یا سیاسی جماعتیں، وہ کسی ایک کرشماتی لیڈر کے ارد گرد ہی گھومتی ہیں، وہ گیا تو بس خلا پیدا ہو گیا۔ بالکل، اور یہی وہ نقطہ ہے جو ذرائع کے مطابق بہت کلیدی ہے۔ مضبوط اور دور اندیش رہنما صرف پیروکار نہیں بناتے، وہ اپنے جیسے اور رہنما تیار کرتے ہیں۔ اچھا، وہ انحصار پیدا نہیں کرتے، بلکہ ایسے ادارے، ایسے نظام، ایسی ثقافت بناتے ہیں جہاں سے قیادت خود بخود نکلتی رہے۔ وہ لوگوں کی صلاحیتوں کو پہچانتے ہیں، انہیں نکھارتے ہیں، ذمہ داریاں دیتے ہیں، فیصلوں میں شریک کرتے ہیں، انہیں مستقبل کے لیے تیار کرتے ہیں۔ صحیح۔ ذرائع کا پیغام آج کے لیے بہت واضح ہے۔
معاشروں کو، تنظیموں کو، یہاں تک کہ خاندانوں کو بھی ایسے نظاموں اور ماحول پر توجہ دینی چاہیے جو مستقبل کے رہنما تیار کریں۔ صرف موجودہ لیڈر کی تعریف یا ان پر انحصار وہ کافی نہیں۔ یہ بات تو واقعی گہری ہے، یعنی وہ جو کلٹ آف پرسنالٹی کہتے ہیں، شخصیت پرستی، جہاں سارا زور ایک ہی بندے پر ہو، وہ دراصل کمزوری کی نشانی ہے۔ جی، جبکہ ایک صحت مند نظام وہ ہے جہاں قیادت پٹی ہوئی ہو اور نئے لوگ تیار ہو رہے ہوں۔ لیکن سوال یہ ہے کہ یہ ثقافت بنتی کیسے ہے؟ صرف قانون بنا دینے سے تو شاید نہ بنے۔ آپ نے بالکل صحیح کہا، یہ صرف قانون یا طریقہ کار کی بات نہیں، یہ اقدار اور رویوں کی بات ہے۔ ذرائع جن چیزوں پر زور دیتے ہیں وہ ہیں اعتماد سازی، یعنی لیڈر اپنے ممکنہ جانشینوں پر بھروسہ کرے، مسلسل رہنمائی اور تربیت یعنی مینٹرشپ، اختیارات دینا یعنی امپاورمنٹ، اور سب سے اہم باہمی مشاورت یعنی کنسلٹیشن یا شورا۔ جب فیصلوں میں لوگوں کو شامل کیا جاتا ہے، ان کی رائے کو اہمیت دی جاتی ہے، انہیں ذمہ داری کے ساتھ اختیار ملتا ہے، تو ان میں خود اعتمادی آتی ہے اور وہ قیادت کے لیے تیار ہوتے ہیں۔ یہ ایک ایسا ماحول بنانے کی بات ہے جہاں لوگ آگے بڑھنے سے، ذمہ داری لینے سے، پہل کرنے سے ڈرے نہیں۔ تو گویا کہ عادت کی ثقافت بنانے کے لیے ضروری ہے کہ جو موجودہ لیڈر ہے وہ خود بھی محفوظ محسوس کرے، اسے نئے ٹیلنٹ سے خطرہ نہ لگے، بلکہ وہ اسے آگے بڑھانے میں فخر محسوس کریں۔ جی بالکل، یہ تو ایک خاص قسم کی ذہنی پختگی مانگتی ہے۔ یقیناً یہ بہت اعلیٰ درجے کی قیادت کی نشانی ہے۔ خود اعتماد، فراخ دل اور مستقبل پر نظر رکھنے والے رہنما ہی ایسا کر پاتے ہیں۔ وہ اپنی کامیابی صرف اپنی ذات تک نہیں رکھتے، بلکہ اپنی میراث ان رہنماؤں میں دیکھتے ہیں جو وہ اپنے پیچھے چھوڑ کر جاتے ہیں۔ ٹھیک ہے، تو اب تک ہم نے دو بڑے ستونوں پر بات کی۔ پہلا استقامت اور لمبی سوچ، جس کی مثال صلح حدیبیہ سے ملی، اور دوسرا قیادت کی ایک پائیدار ثقافت بنانا، جس کی جھلک خلفائے راشدین کے دور میں نظر آئی۔ اچھا، اگر ہم ان سب باتوں کا نچوڑ نکالیں تو بنیادی سبق کیا ملتے ہیں ذرائع سے؟ دیکھیں، بنیادی طور پر تو ذرائع یہ واضح کر رہے ہیں کہ قیادت کا جو ماڈل پیش کیا جا رہا ہے اس کی بنیاد مضبوط اخلاقی اور روحانی اقدار پر ہے، خاص طور پر ایمان اور عدل۔ ایمان اور عدل۔ جی، رہنما صرف مینیجر نہیں تھے، وہ اخلاقی مثال بھی تھے۔ دوسری اہم بات یہ کہ رہنما تیار کرنے کا ایک شعوری عمل تھا جس میں اعتماد تھا، رہنمائی تھی، مشاورت تھی۔ صحیح۔ اور تیسرا، قیادت کا اصل مقصد تسلسل اور اجتماعی ترقی تھا، نہ کہ کسی ایک فرد پر انحصار بنانا۔ یہ اصول تو واقعی لازوال لگتے ہیں۔ عدل، مشاورت، اعتماد، لمبی سوچ، یہ تو کسی بھی دور میں کسی بھی معاشرے یا تنظیم کے لیے اہم ہو سکتے ہیں۔ لیکن اب میں پھر اسی سوال پر آتا ہوں جو مجھے شروع سے تھوڑا پریشان کر رہا ہے۔ جی، آج ہم مصنوعی ذہانت کے دور میں ہیں، مشینیں فیصلے کر رہی ہیں، الگوریدمز ہماری زندگیاں چلا رہے ہیں۔ کیا یہ انسانی اور اخلاقی اصول اب بھی اتنے ہی متعلقہ ہیں یا ٹیکنالوجی کی چکا چوند میں کہیں پیچھے رہ گئے ہیں؟ میرا خیال ہے، اور ذرائع کا پیغام بھی یہی لگتا ہے، کہ ان اصولوں کی اہمیت کم نہیں ہوئی، شاید اور بڑھ گئی ہے۔ اچھا، کیسے؟ دیکھیں، مصنوعی ذہانت اور دوسری ٹیکنالوجیز یہ بہت طاقتور اوزار ہیں۔ یہ بے پناہ خوشائی بھی لا سکتی ہیں اور اگر غلط استعمال ہوں تو تباہی بھی۔ صحیح۔ سوال یہ ہے کہ ان اوزاروں کو کون استعمال کرے گا، کن مقاصد کے لیے کرے گا اور کن اخلاقی حدود میں رہ کر کرے گا۔ اس کا فیصلہ تو انسانی قیادت نہیں کرنا ہے نا۔ اچھا، آپ کا مطلب ہے کہ ٹیکنالوجی تو نیوٹرل ہے، استعمال کرنے والے انسان کی نیت اور اصول اہم ہیں۔ بالکل، ہمیں ایسے رہنماؤں کی پہلے سے کہیں زیادہ ضرورت ہے جو نہ صرف ٹیکنالوجی کو سمجھتے ہوں بلکہ گہری اخلاقی بصیرت بھی رکھتے ہوں، انصاف پسند ہوں یعنی عدل پر قائم ہوں، اور ایک واضح مستقبل کا ویژن رکھتے ہوں۔ مثال کے طور پر اے آئی میں تعصب یعنی بائس کا مسئلہ بہت بڑا ہے۔ اگر اے آئی سسٹم بنانے والے اور استعمال کرنے والے رہنما عدل کے اصول پر نہیں ہوں گے تو وہ ایسے سسٹم بنا سکتے ہیں جو معاشرے میں موجودہ ناانصافیوں کو اور بڑھا دیں۔ یہ تو بہت اہم نکتہ ہے۔ اسی طرح اے آئی کے استعمال کے بارے میں بڑے فیصلے کیا وہ صرف چند ٹیکنالوجی کے ماہرین کو کرنے چاہیے، یا وسیع تر مشاورت یعنی شورا کی ضرورت ہے جس میں معاشرے کے مختلف لوگ شامل ہوں؟ یعنی اے آئی کے دور میں عدل کا مطلب ہو سکتا ہے الگوریدم میں شفافیت، غیر جانبداری
اور شورا کا مطلب ہو سکتا ہے اے آئی پالیسیاں بناتے وقت ماہرین عوام سب سے مشورہ کرنا۔ آپ نے بالکل صحیح سمجھا۔ اسی طرح وہ جو لمبی سوچ والا اصول تھا وہ ہمیں یاد دلاتا ہے کہ اے آئی کی ترقی کے صرف فوری معاشی فائدے نہ دیکھیں بلکہ یہ دیکھیں کہ انسانیت پر، نوکریوں پر، ہمارے سماجی تعلقات پر، یہاں تک کہ ہمارے سوچنے کے انداز پر اس کے کیا لمبے عرصے کے اثرات ہوں گے۔ ٹیکنالوجی ہمیں کیسے کرنا ہے یہ بتا سکتی ہے، لیکن کیوں کرنا ہے اور کیا کرنا چاہیے اس کا جواب تو ہمیشہ انسانی حکمت، اخلاقیات اور ویژن سے ہی آئے گا۔ صحیح۔ اور یہ وہ جوابات ہیں جو ان قدیم اصولوں میں چھپے ہیں۔ تو گویا جیسے جیسے ٹیکنالوجی زیادہ طاقتور ہوتی جائے گی ویسے ویسے ان بنیادی انسانی اور اخلاقی اصولوں پر مبنی قیادت کی ضرورت بھی بڑھتی جائے گی تاکہ اس طاقت کو صحیح سمت میں استعمال کیا جا سکے۔ یہ تو ایک طرح سے ٹیکنالوجی اور انسانیت کا توازن رکھنے کی بات ہوئی۔ یقیناً یہ ایک توازن کا ہی معاملہ ہے۔ ذرائع ہمیں یہی یاد دلا رہے ہیں کہ پائیدار اور مثبت قیادت کی بنیاد ہمیشہ انسانی اقدار پر ہی رہی ہے، چاہے زمانہ کتنا ہی بدل جائے۔ ٹیکنالوجی کو ان اقدار کا متبادل نہیں بننا چاہیے بلکہ ان کے حصول کا ایک ذریعہ بننا چاہیے۔ یہ واقعی بہت گہری اور سوچنے پر مجبور کرنے والی باتیں ہیں۔ اعتماد کی تعمیر، طویل مدتی ویژن، فوری نتائج پر صبر اور سب سے بڑھ کر قیادت کی ایک ایسی ثقافت بنانا جو انحصار کے بجائے تسلسل اور صلاحیت کو آگے بڑھائے، یہ وہ سبق ہیں جو ظہیر احمد میر صاحب کی کتاب کے ان اقتباسات سے ہمیں ملتے ہیں۔ جی ہاں، اور ان لازوال اصولوں پر غور کرتے ہوئے شاید ایک آخری سوال جو ہم سب اپنے آپ سے پوچھ سکتے ہیں وہ یہ ہے: آج کے اس تیز رفتار ٹیکنالوجی پر مبنی دنیا میں کیا ہم بطور فرد، بطور تنظیم یا بطور معاشرہ صرف تکنیکی مہارتیں حاصل کرنے پر ہی ساری توجہ لگا رہے ہیں؟ یا ہم ان پائیدار قائدانہ خوبیوں کو بھی اتنا ہی اہم سمجھ کر پروان چڑھا رہے ہیں؟ وہ خوبیاں جیسے کہ بصیرت، استقامت، اخلاقی جرات، انصاف پسندی اور دوسروں کو بااختیار بنانے کی صلاحیت، کیونکہ حقیقی مثبت اور دیرپا تبدیلی لانے کے لیے شاید یہی خوبیاں تکنیکی مہارت سے بھی زیادہ ضروری ہیں۔ یہ وہ سوال ہے جو یہ ذرائع ہمیں سوچنے کے لیے چھوڑ جاتے ہیں۔